میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آج بھی کچھ بدبخت ایسے ہیں جو یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے یہ کیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ کیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ کیا، بتاؤ علی نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ نعوذ باللہ، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ مقابلے کرتے ہو ابو بکر صدیق کا اور علی کا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا میرے صحابہ میں سے کسی صحابی کو کبھی برا نہ کہنا، اس لیے کہ اگر تم پہاڑ برابر سونا بھی خرچ کر دو تو تم میرے کسی صحابی کے ایک مد کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ تم مقابلے کرتے ہو، تمہیں کس نے اختیار دیا؟ اور اگر مقابلوں کی بات آئی گئی ہے تو بتاؤ، اسلام کی سب سے پہلی دعوت میں جو کھانا پکایا تھا وہ کس نے پکایا تھا؟ اسلام کی جو سب سے پہلی دعوت ہے، اس دعوت کو پہنچانے والی شخصیت کون تھی؟ کیا میرے مصطفیٰ نے کہا تھا میرے خاندان کے لوگوں کون میرا ساتھ دے گا، کون میرا وزیر بنے گا؟ تو سارے چپ تھے۔ یہ علی تھے، 7 سال کی عمر تھی کہ چھوٹی چھوٹی ٹانگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا تھا حضور میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کی تحریک کا ساتھی بنوں گا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، اچھا منافقوں نے پروپیگنڈا کیا کہ اس لیے لے کر نہیں گئے۔ مولا علی نے اسی وقت گھوڑا تیار کیا، گھوڑے پہ بیٹھے، تلوار اپنے پاس پکڑی اور گھوڑا دوڑا دیا۔ راستے میں لشکر کے ساتھ جا کر کے ملاقات کی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضور نے پوچھا کہ اے علی، ہم تو آپ کو چھوڑ کر آئے تھے مدینہ والوں کی حفاظت کے لیے، آپ یہاں کیسے؟ تو رسول کریم تو مولا علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، منافقین نے پروپیگنڈا کیا ہے کہ مجھے لڑنا نہیں آتا، میں لشکر اسلام پر بوجھ ہوں، مجھ سے یہ پروپیگنڈا برداشت نہ ہوا، اس لیے میں نے گھوڑا تیار کیا اور میں آ گیا، میں غزوے میں لڑنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا تھا اے علی، منافق جو مرضی ہے کہتے رہے، مخالف جو مرضی ہے کہتے رہے، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ میری نظر میں آپ کا وہی مقام ہے جو موسیٰ کی نظر میں ہارون کا مقام تھا؟ صرف فرق یہ ہے کہ ہارون نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جیسے موسیٰ نے وزیر مانگا